توصیف بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق کرکٹر مایا ناز کرکٹر. تھینک یو ویری مچ توصیف بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج توصیف بھائی فیصلہ کن میچ ہے، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں، اور 2019 کے بعد اگر ہم آج کا خدا نہ خواستہ خاکم بدہن میچ ہار جاتے ہیں تو 2019 کے بعد یہ ہم پہلی سیریز ہے جو ہم ہاریں گے. تو آپ کو لگتا ہے پاکستان بآسانی میچ جیت جائے گا کنسیڈرنگ قذافی اسٹیڈیم کی کنڈیشنز اینڈ دا پچ؟ ایک تو شکریہ آپ کا. اس سے پہلے آپ نے لارڈس کی بات کی، میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں یہاں پہ بھی کھیلا ہوں اور ون ڈے بھی کھیلا ہوں. 150 اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا سلسلہ، تو یہ میرے لیے آنر ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی، آپ نے شروع میں کہا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم تو غلطی کے بغیر چلتے بھی نہیں ہیں، ہم ضرور غلطی کریں گے. ہاں وہ تو ہماری نس نس میں ہے، بلکہ مائک ہیسن صاحب کی نس نس میں ہے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ریڈ بال کا کوئی اور دیکھ رہے ہیں، یہ وائٹ بال کو دیکھ رہے ہیں، اور وائٹ بال میں ظاہر ہے اتنا بڑا ایونٹ آنے والا ہے، مگر ابھی تک ہمیں ان کی وہی لائن نظر آ رہی ہے جو پہلے تھی. ہار جیت اپنی جگہ ہے، بٹ وہی کر رہے ہیں کہ کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ بالنگ آل راؤنڈر ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جیسے اس نے رن کر دیا، بعد میں کہہ دیا انہوں نے کہ یہ تو بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. تو وہ ان کی مرضی ہے، جو چاہے کر لیں ان کو، اور جب تک وہ یہاں سے جائیں گے نہیں تو تباہی رک نہیں سکتی ہے. کیا بات ہے، لیکن یہ باقی لوگوں کو دکھ نہیں رہا یہ توصیف بھائی. اچھا مجھے بتائیے گا آج کیا ہونا چاہیے، کچھ چینجز کی اگر ہم بات کریں، کیا ماز صداقت اور عبدالصمد کو فائنل 11 میں شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیے چینجز تو انہیں میرے حساب سے بالکل کرنی چاہیے. اور سفیان، پہلی بات بولنگ پہ ضرور آؤں گا، سفیان کو ضرور کھلائیں. شاداب نے رنز کر دیے ہیں تو ہمارے لیے ایک اور عذاب پڑ گیا ہے بہت بڑا، جبکہ اگر وہ میچ جتاتے تو شاید جو 100% ان پہ ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے وہ شاید 50% ہو جاتی. لیکن سفیان کو ان کو کھلانا چاہیے، ماس صداقت کو بالکل، یا ان میں سے کسی ایک کو بٹھا کے فاسٹ بالر جو ہے نسیم شاہ اس کو انکلوڈ کر لینا چاہیے. اب اتنی بیٹنگ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی بیٹنگ، مگر میچ نہیں جیت رہے. اتنی لمبی بیٹنگ ہے، چلے آ رہے ہیں 7-8 چلے آ رہے ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے، لیکن کہیں ہمیں وکٹری کا، یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا ہمارا کہ انڈیویجول رنز بن رہے تھے مگر ہمیں وکٹری نہیں آ رہی تھی اپنی. تو کل بھی جو ہوا پرسوں وہ بھی یہی ہوا کہ ایسا ہے. بہرحال اس ٹیم کو آپ دیکھیں نا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ضرور ہے، میں کہتا ہوں ان کی سیکنڈ اسٹرینتھ ہو، تھرڈ ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ اپنی بیسٹ ٹیم بنا کے لائیں. اور ان کی ایک پریپریشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. پہلے میچ میں انہوں نے اپنے مین بالر جمپا کو نہیں کھلایا اور دوسروں کو کھلایا، تو یہ ایک پریپریشن ہے. ہمارے پریپریشن کہاں نظر آ رہی ہے؟ ان کے مین پلیئرز تو ہیں بھی نہیں. آپ نے کہا جی انڈیویجول رنز بن رہے ہیں، تو کیا آپ کا اشارہ بابر کی طرف ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان، بابر، صاحبزادہ فرحان یہ ذمہ داری لیتے نظر نہیں آ رہے؟ میچ سکور کرنے کے بعد اگلے میچ میں ہم دیکھتے ہیں آؤٹ جلدی بھی ہو جاتے ہیں، تو کنسسٹنسی نہیں ہے. دیکھیے بابر کو ابھی ہم تھوڑا سا اوپر رکھیں گے ان سب سے، اس لیے کہ دیکھیے اس پہ ان کی اتنی تنقید ہوئی، میں خود بھی کہتا رہا. دیکھیے میری تنقید ایک ڈفرینٹ تھی دوسروں سے. میری یہ تھی کہ اسٹرائک ریٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کچھ عرصے میں اپنا اسٹرائک ریٹ دکھایا، اور یہ ون ڈے میں تو خیر آپ میچ لے کے چلتے ہیں تو لمبی فارمیٹ ہے نا، تو اس میں جاتے ہیں. 20 میں ہمارا وہ تھا، لیکن وہ تو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ فارم میں بھی ہیں اور اچھے پلے ہیں. وہ آؤٹ ہو گئے، وہ پچھلا میچ بھی اگر آؤٹ ہو جاتے وہ بھی میچ آپ نے ہار جانا تھا. ایسا نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ان باقیوں کی کہ یار کس طرح کی آپ ٹیم بنا رہے ہیں، کس طرح کی پریپریشن آپ کر رہے ہیں. ہمیں کہیں سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے جو ہے یہ پریپریشن آپ کی ہے. اور جو جس سے کہہ دیتا ہے وہ اس کو کھلا دیتے ہیں. اچھا مائک ہیسن صاحب کا مجھے لگ رہا ہے کہ کرکٹ بورڈ نے یا جو بھی ہے انہوں نے بانٹ دیے ہیں حصے. اس میں مائک ہیسن تو وائٹ کا کہا ہے بھائی تم ہی سنبھالو. ویر از سلیکٹر آن کے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے کھلایا نہیں. سرفراز صاحب آن کے بات کریں ابھی آئے کہ بھائی ہماری بھی کچھ اس میں انپٹ تھی پیچھے، دوسروں میں آن کے بات تو کریں، کوئی تو بات کریں آن کے. مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ بھی جو ہے نا ویسے توصیف بھائی آپ نے ماشاءاللہ اتنی کرکٹ کھیلی ہے پاکستان کے لیے، اور آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں اتنا روشن کیا. آپ ویسے میری نالج میں چلے اضافہ کر دیں، میں بڑا کنفیوز ہوں کہ شاداب اسپیشلسٹ بولر ہیں کہ اسپیشلسٹ آل راؤنڈر ہیں؟ یہ بالنگ آل راؤنڈر ہیں ایکچولی. میں ان کے ساتھ بہت رہا ہوں، 3-4 سال تو ویسے ان کے مطلب ڈریسنگ روم شیئر کیا ظاہر ہے میں.
कोचिंग उसमें था और वसीम अकरम जैसे ग्रेट प्लेयर मौजूद थे। ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं एक्चुअल। अब वो कोशिश उन्होंने बॉलिंग से हटके बैटिंग पे करनी शुरू कर दी, उसके बाद मामला खराब हो गए। असल बात यह है कि आप खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपकी जगह नहीं बनती अगर आप खराब परफॉर्मेंस, लेकिन आप खेले जाओगे, कोई भी खेले जाएगा वो कभी ना कभी तो कर देगा। और मुझे हैरत ये है कि कहां से उनका जो है लिंक है कि खराब भी करते हैं तो वो टीम के अंदर ही रहते हैं। माइक हैसन कुछ भी नहीं है, वो बेकार है, उसको कहीं ना कहीं से आती है कि भाई इसको खिलाना है, ऑलराउंडर है, खिलाना खिलाना। इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद आप हाउ कैन हम तो समझते हैं गोरे बड़े डिसिप्लिन होते हैं, अगर वो आते हैं तो इख्तियारात भी मांगते हैं और फिर उनके पास तो पर्ची वाला सिलसिला नहीं होता, लेकिन आप तो हमें कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो असीम भाई जरा मुझे बताएं, अभी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, इसमें ट्रेविस हेड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं, इसके बावजूद वो हमारे खिलाड़ियों को टफ टाइम दे रहे हैं। मर्जी की हमने पिच भी बना ली है, फिर भी हम हार रहे हैं। देखिए बिल्कुल नहीं है, सॉरी। आप देखें लवशन है, उनके 1 2 3 प्लेयर सीनियर हैं, वो तो रन ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो रन करें तो मेरे ख्याल है कि 300 के करीब रन हो जाएं, उनसे तो खेले ही नहीं जा रहा। बिल्कुल कप्तान ने आके कहा हमने पिच अपने मतलब की बनाई है टर्निंग। अब वो लॉजिक क्या दे रहे हैं कोच साहब के जिम्बाब्वे में मैच है वहां, ओ भाई पहले वेन्यू तो आने दो, सब चीजें होने दो। क्या आपकी स्ट्रेंथ है? क्या आपकी बैटिंग जरा से 200 से ऊपर गया, आपकी बैटिंग फेल हो गई। इस टीम के लिए तो लोग वैसे ही कह रहे हैं कि यार 3-0 होना चाहिए, लेकिन कल उन्होंने जो परसों किया है उन्होंने तो आपको मुश्किल में डाल दिया। अब आप चेंज करें ना करें, अभी आप 50-50 में है कि यार क्या करें तो क्या। हम नसीम शाह देखें, रऊफ जाएंगे वर्ल्ड कप में, नसीम शाह को खिला के देख लें, सुफियान को खिला के देख लें, इन लोगों को खिला के तो देखें यार। आपने तो जो किताब पे लिख के किसी ने दे दिया आप वो करे जा रहे हैं, और फिर आपसे ही आप वो करवाएंगे, जितनी गड़बड़ करवाएंगे आपसे ही करवाएगा जिसने कराना है। पहले आकिब आए, फिर दूसरे आए। सिलेक्शन कमेटी हमेशा आनकर जो है बात करती है और लॉजिक देती है कि ये वजूहत है, हम इस वजह से खिला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चले वो लोग कर रहे हैं टेस्ट, हम नहीं कर रहे हैं। भाई नसीम शाह को क्यों नहीं खिला रहे? कोई मामला तो नहीं चल रहे से जो मामला चला नहीं उसके बाद खैर तो वो तो एक अलग इशू था। वैसे फिर भी कोई मतलब इनसाइडर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए मामला तो आपको पता है जो कुछ हो चुके हैं अपनी का, लेकिन वो 16 में भी नहीं होते अगर वो कोई चीजें होती। मेरा ख्याल आज उनको खिलाएंगे, मुझे ऐसा फील होता है, और सुफियान को खिलाना चाहिए। रिजवान के साथ जो चल रहा था ना वो एक बड़ा इशू था, वो मैं अभी नहीं करूंगा, वो परफॉर्मेंस पे बाहर नहीं हुए हैं, वो किसी और वजह से बाहर हुए हैं। वो फिर कभी आने वाले वक्त में हम बात करें। चलें, जरूर हम जाना चाहेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।